بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی کارروائی۔ ذلت کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں۔ اضلال کے معنی کسی کو لغز دینا۔ معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہگاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی۔ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ میں لفظ ان سمبغنی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب و ذریعے سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ شیطان جنت میں کیسے پہنچا؟ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کے بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ آدم و حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچے؟ اس کا بےغبار جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں مستقل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت ہم جنبہ کے ذریعے مسمرزم کی صورت سے آدم و حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں مثلا سام وغیرہ کی شکل میں مستقل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن مجید کی آیات سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کی جنت سے نقل مکانی، یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم علیہ السلام و حوا کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کرتے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہوا، مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، اس طرح کہ تم میں بغض کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و حوا ہے، اور اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا تو وہ بھی اس خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم و حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا۔ ان کو بطور عتاب کے یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور بظاہر کی اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ آدم و حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم زمین پر کچھ عرصہ ٹہرنا اور ایک میعاد معین تک کام چلانا، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بول اس میں لفظ اہدنا امرنا و سینا کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے کے متعلق آپ سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو ایک وصیت کی تھی، یعنی تاکیدی حکم دیا تھا کہ ذکر سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی آ چکا ہے، اور آگے بھی کچھ آ رہا ہے کہ ایک درخت کو معین کر کے بتلا دیا تھا کہ اس درخت کو، یعنی اس کے پھل پھول یا کسی جز کو نہ کھانا اور اس کے قریب بھی نہ جانا، باقی ساری جنت کے باغات اور نعمتیں تمہارے لیے کلی ہے، ان کو استعمال کرتے رہو۔ اور جیسا کہ آگے آتا ہے یہ بھی بتلا دیا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، کہیں اس کے بہکانے میں نہ آ جانا کہ تمہارے لیے مصیبت بنے۔ مگر آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان میں ہم نے ارادہ کی بختگی نہ پائی۔ نسیان اور عزم، یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک نسیان دوسرا عزم۔ نسیان کے معنی مشہور ہے بھول جانا، غفلت میں پڑ جانا، اور عزم کے لفظی معنی کسی کام کے لیے اپنے ارادے کو مضبوط باندھنے کے ہیں۔ ان دونوں لفظوں سے مراد اس جگہ کیا ہے، اس کے سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اول و اعظم پیغمبروں میں سے ہیں، اور پیغمبر سب کے سب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔
پہلے لفظ میں حضرت آدم علیہ السلام پر نسیان اور بھول طاری ہو جانے کا ذکر ہے، اور چونکہ بھول اور نسیان غیر اختیاری امر ہے اس لیے اس کو گناہی میں شمار نہیں کیا گیا، جیسے کہ حدیث صحیح میں ہے، یعنی میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ معاف کر دیا گیا۔ اور قرآن کریم کا ارشاد عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیتے جو اس کے اختیار و قدرت سے باہر ہو، لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عالم میں سے ایسے اسباب بھی رکھے ہیں کہ ان کو پوری احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انسان بھول اور خطا سے بچ سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ تعالیٰ کے مقربین خاص ہے، ان سے اتنی بات پر بھی معاذ ہو سکتا تھا کہ ان اسباب اختیار یہ سے کیوں کام نہ لیا جن کے ذریعے اس بھول سے بچ سکتے تھے۔ بسا اوقات ایک وزیر سلطنت کے لیے وہ کام قابل معاذ سمجھا جاتا ہے جو عام نوکروں کے لیے قابل انعام ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، حسنات یعنی امت کو صالحین اور نیک لوگوں کے بہت سی نیک عمل مقربان برگاہ الہی کے حق میں سیاحت اور لغزش قرار دی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اول تو نبوت اور رسالت سے پہلے کا ہے، جس میں کسی گناہ کا صدور انبیاء سے بعض علماء اہل سنت کے نزدیک عصمت کا خلاف نہیں، دوسری در حقیقت یہ بھول ہے جو گناہ نہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے مقام بلند اور تقریب حق سبحانہ و تعالیٰ کے لحاظ سے اس کو بھی ان کے حق میں ایک لغزش قرار دی گئی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا اور ان کو متنبہ کرنے کے لیے اس لغزش کو عصیان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، جیسے کہ آگے آتا ہے۔ دوسرا لفظ عزم ہے، اور اسی آیات میں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں عزم نہ پایا گیا۔ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ عزم کے معنی کسی کام کے ارادے پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حکم ربانی کی تعمیل کا مکمل فیصلہ اور قصد کیے ہوئے تھے، مگر شیطانی وسواس سے اس قصد کی مضبوطی میں فرق آ گیا اور بھول نے اس پر قائم نہ رہنے دیا۔ واللہ عالم۔ مسئلہ عصمت انبیاء علیہ السلام۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا اور اس پر بھی متنبہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صغیر گناہ سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہور امت کے نزدیک صحیح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتد بنا کر بھیجا جاتا ہے، اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوا گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ و صادر ہو سکے تو انبیاء کے اقوال و افعال سے امن اڑ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام ہی پر اعتماد اور اطمینان نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں متعدد انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل باتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا، غلطی اجتماعی ہوتی ہے یا خطا و نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جس کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ سہو نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم و تشریح سے ہو، بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہو نسیان ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے، اور بڑے سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو مسیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر عتاب بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق مختلف توجیحات
حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توجیحات لکھی ہے۔ ان میں چند یہ ہے۔ اول یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کے جنس کے سارے درخت مراد تھے، جسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑے اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ محسوس نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا ممانعت اسی کے ساتھ ہاتھ ہے۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین اور مستحیل کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو۔ جس درخت کی ممنوعات کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممنوعات نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو کہ اس درخت کی ممنوعات صرف آپ کی ابتدا پیدائش کے وقت کے ساتھ محسوس تھی، جیسے چھوٹے بچوں کو اول عمر میں کبھی غذا سے روکا جاتا ہے، ہلکی غذا دی جاتی ہے اور قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہو جاتی ہے، تو اب آپ کو قوی ہو چکے ہو، اس لیے وہ ممنوعات باقی نہ رہی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اس وقت کو وہ ممنوعات یاد نہ رہی جو ابتدا فرینچ کے وقت اس درخت کے متعلق کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی آیات ہے، یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی، یہ اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدر حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول گئی یا اجتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں، مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور کرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی پڑی سمجھی گئی، اور قرآن میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور آدم علیہ السلام کی توبہ و استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ دو راست کار بخشوں سے اجتناب۔ اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں سے کس طرح پہنچے، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر بھی وسوسہ ڈالے۔ جنات و شیاطین کو حق تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشقہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائد اور لایعنی بحث ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکالنا پڑے، پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے۔ جزاک اللہ۔